اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے. شب برات اصل میں براعت ہے. برات کا مطلب نجات. 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے. اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے. ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے. بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں، تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے. جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اور اماں عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو جائے. تو بہرحال شب برات کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں. اللہ ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. ماں باپ تو بڑے خوش ہیں. چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا. چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے. معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے. آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں. اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی. ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائیں، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو. حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے. اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہے، خوشبو میں بسی ہوئی ہے، اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے. کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی. اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟